اور اس دشمن سے اللہ کی پناہ چاہو. یہ دشمن جو نہیں چاہتا ہے کہ آپ یہ دولت حاصل کریں، وہ نہیں چاہتا ہے، مردود ہو گیا. اب اسی میں اس کا نام کیا پڑا؟ شیطان رجیم. شیطان کسے نکلا؟ شطن سے. شطن کے معنی بعید کے، دوری کے، یہ دور راندہ پھینکا گیا ہے. اور رجیم فعیل کے وزن پر بمعنی مفعول یعنی مرجوم. رجیم کے معنی مرجوم یعنی سنگسار کر کے دھتکارا گیا ہوا، جس کو یعنی آپ کسی کو پتھر مار مار کر بھگا دیں گے. جیسے جب قرآن نازل ہوا اس کے بعد جب شیاطین کا جو آسمانوں کی طرف جاتے ہیں کان لگانے، تو وہاں سے ملائکہ ان کو یہ جو ہے شہاب و ثاقب اور دوسری چیزوں سے ان کو آگ کے بھگولے ان پر پھینک کر ان کو بھگاتے ہیں. اس اعتبار سے ان کو رجیم کہا گیا. کیا کہا گیا؟ شیطان رجیم. ایک اس کا یہ نام ہی اس چیز سے ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے اور یہ مرجوم ہے، سنگسار کیا ہوا، دھتکارا ہوا ہے. ٹھیک. اب اس کی حالت تو یہ ہے، اب جب کسی مومن بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کے قرب کی طرف جا رہا ہے، تلاوت کلام پاک سے بندے کو کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب ہوگا. اور اس کو خود کو کیا ہوا ہے؟ دوری. تو جلتا ہے، تو فوراً اس کی آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کیسے یہ دولت حاصل کرے گا. تو فوراً آ جاتا ہے قاری قرآن کے پاس، حافظ قرآن کے پاس، تلاوت کرنے والے کے پاس، دیندار مومن بندے کے پاس، مدرسے کے بچے کے پاس. لیکن اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا کہ پہلے آپ ایک پناہ گاہ اپنے لیے بناؤ، ایک قلعہ بناؤ، ایک حسین حسن بناؤ، ایک قلعہ بناؤ. پہلے آپ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو جاؤ. اور وہ قلعہ کیا ہے؟ تعوذ. کیا ہے؟ استعاذہ. استعاذہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کبھی غور کیا اس معنی پر؟ بارہا اور ہزار بار پڑھتے ہو، لاکھوں بار پڑھا ہوگا زندگی میں. کبھی تعوذ پر غور کیا ہے؟ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ. یہ با کیا ہے؟ با کیا ہے؟ الصاق کے لیے. یہ با جو یہاں آیا ہے الصاق کے لیے. باللہ با کس کے لیے آیا؟ الصاق کے لیے ہے. اور آگے دیکھو، غور کرو، اس میں کوئی صفت نہیں ہے. اللہ جل شانہ کی کوئی صفت نہیں بیان کی گئی ہے. بالرحمن، بالرحیم، بالقہار، بالغفور، بالرحیم، بالوہاب. تو ایسی صفت نہیں. باللہ کس سے؟ اللہ. اس میں اللہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یا ایھا الطلاب، اللہ اس میں ذات ہے. کیا ہے؟ اس میں ذات ہے. اور ذات میں سارے صفات شامل ہوتے ہیں. یہ جامعہ اسماء اللہ میں سے جامعہ ترین اسم جو ہے وہ اللہ ہے. خوب غور کرو. یہ بے شعوری سے جو ہم دین حاصل کرتے ہیں اس لیے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ورنہ صرف اعوذ باللہ پڑھے گا تو بس کام ہو گیا، پورا سمجھو کام ہو گیا. جو صرف اعوذ باللہ پڑھے گا، میں پناہ مانگتا ہوں، میں کس سے؟ اور جتنے بھی علوم ہیں اور جتنی بھی معرفت ہے، جتنے بھی علوم، جتنے بھی معرفت ہے، اس سب کا جو نچوڑ ہے، اس سب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی سمجھے. بندہ کیا سمجھے؟ اپنے عجز کو سمجھے
اور اللہ کی قدرت کو سمجھے. ایک طرف سے اپنی عجز کو سمجھے, بندگی کو سمجھے, اور دوسری طرف سے الوہیت کو. اور دو ہی چیزیں ہیں, یا تو بندگی ہے یا الوہیت ہے, یا تو بندگی ہے یا الوہیت ہے. ٹھیک ہے. اور بندہ, اسی لیے جو کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اب یہ حدیث ہے یا نہیں ہے, مفہوماً یہ بالکل صحیح ہے. مفہوماً ایک طرف سے بندہ جب اپنے عجز کو سمجھتا ہے, اپنے عجز کو ادراک کرتا ہے, اسی طرح اسی وقت کمال قدرت کا بھی ادراک کرتا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ اعوذ باللہ کیوں پڑھے گا بندہ؟ اعوذ باللہ کیوں پڑھے گا؟ اعوذ باللہ اس طرح سے پڑھے گا, پہلے اس عجز کا, اس کمزوری کا, اس ضعف کا اقرار کرے گا, اے اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے, میرے شیطان سے بچو, میرے اندر نہیں طاقت. اگر میرے اندر طاقت ہوتی, میں سمجھتا, میں اللہ دوسرے سے کیوں مدد مانگتا تھا؟ دوسرے سے کون مدد مانگے گا؟ جو خود محتاج ہو. اگر کسی کے پاس کوئی چیز موجود ہے, دوسرے سے مانگے گا؟ مانگے گا؟ نہیں مانگے گا. تو جب یہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے, جب ہی استعاذہ پڑھتا ہے, تو پہلے ہی کس چیز کا اقرار کرتا ہے؟ جی, اپنے عجز کا. اور بندگی نام کس کا ہے؟ بندگی کی تعریف کیا ہے؟ التذلل, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر, ناچیز, عاجز, ذلیل سمجھنا. بندگی کی تعریف ہے یہ. عبد کی تعریف قاموس میں دیکھو آپ, عبد کی تعریف, بندے کی تعریف کیا ہے, اور بندگی کی تعریف کیا ہے؟ بندگی کی تعریف کیا ہے؟ اپنے عجز کو سمجھ لینا, میں ایک عاجز, ضعیف, کمزور, ناتوان, اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, میں نہیں کر. یہ قرآن واقعی بہت بڑا خزانہ ہے, یہ قرآن واقعی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن میرے اندر جو آپ نے جو عدو مبین, جو دشمن, میرے اندر خود میں یہ طاقت نہیں ہے. تو کس چیز کا ادراک کیا؟ پہلے سٹیپ پر, پہلے نقطے پر کس چیز کا ادراک سمجھتے ہو؟ یعنی سمجھنا کس چیز کا؟ میں عاجز ہوں, میں کمزور, اور یہ نصف سلوک یہی ہے, نصف سلوک یہی ہے, نصف راستہ طے ہو گیا. اپنے آپ کو اگر عاجز سمجھا, کمزور سمجھا, اپنی جو ہے انانیت ختم ہو گئی, نہیں ہو گئی؟ اپنا تکبر گیا نہیں گیا؟ اپنی انانیت میں ہوں وہ گیا نہیں گیا؟ تو یہ نصب تو یہی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, یا اللہ میں تیرے پاس کیسے آ جاؤں, میں تیرے پاس, تو فرمایا دع نفسک وطاع. یہ کیا بڑا مسئلہ ہے؟ دع نفسک وطاع, نفس کو چھوڑ اور آ جا. بیچ میں جو حجاب ہے, جو دیوار ہے تمہارے اور میرے درمیان, جو حجاب ہے, جو دیوار ہے, وہ تمہارا نفس. اس کو چھوڑ تو خود ہی پہنچ جائے گا. دع نفسک وطاع, کیا فرمایا؟ دو ہی قدم ہے یہ سارا سفر, دو ہی قدم ہے پورا سفر. ایک قدم رکھنا ہے نفس پر اپنے, اور دوسرے قدم میں اللہ جل شانہ کے قرب میں ہوگا. تو یہاں یہ پہلے ہی زینے پر ہم اسلام کو نہیں سمجھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دے کر گئے؟ غیر قومیں, غیر لوگ, انگریز, یہ عیسائی, یہ بیچارے یہ کیا جانتے ہیں؟ میں نے آپ کو بارہا کہا کہ وہ انگریز کتنا, یہی اس مدرسے میں آیا تھا, کتنا پھولے سے نہیں سماتا تھا کہ ہمیں میرے پاس بڑی چیز ہے. ابھی کیا چیز ہے؟ Christ has told us, جو عیسیٰ علیہ السلام نے جو بائبل میں لکھی ہے, کیا ہے؟ God is love. یہ ایک جملہ, اور اس پر وہ پھولے نہیں سماتا. ارے اللہ کے بندو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا دیا ہے.
पूरी जिंदगियां, 1000 जिंदगियां भी कम है उन चीजों को समझने। वो कैसी नियामत है। अब देखो आऊज़ु बिल्लाह एक जुमला है जो हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये जो एक मुफस्सिर ने लिखा है, इज़ा तगलगला, वहां फिर तगलगला ही है, तगलगला नहीं है। इज़ा तगलगला फी तौहीद, वतवग्गल फी खैरिल हकाइक, जो घुस गया तौहीद में, आगे घुस गया तौहीद में, वो हकाइक के बहुत गहराइयों में चला गया, बहुत आगे। जो घुस गया किसमें? बहरे तौहीद में। या अपने आप को मुवाहिद कहना आसान है, लेकिन तौहीद समझना बड़ा मुश्किल है। बहुत लोग अपने आप को मुवाहिद कहते हैं और चंद फरूई मसाइल को लेकर अपने आप को मुवाहिद कहते हैं। अरे तौहीद समझना बहुत बारीक चीज है, ये बहुत गामिज चीज है। उलमाए किराम ने फरमाया तौहीद को बयान करते करते शिर्क का एहतिमाल होता है, इतनी बारीक है तौहीद। पहले ही देखो आऊज़ु बिल्लाह, तो कहां गया? बहरे तौहीद में खो गए। एक अपने इज्जत को, वो कुरान को समझकर, इसको समझने की जरूरत है। ये खजाने मत जाया करो, ये नियामतें मत जाया करो। आऊज़ पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा, फिर क्यों शैतान आया तुम्हारे पास? कैसे आएगा? उसकी क्या मजाल? उसकी मजाल है? नहीं मजाल है। हाँ, दिल से पढ़ता है, एक बार समझ कर पढ़ता है आऊज़। हाँ, अपने आजिज़ी को समझते हैं, अल्लाह ये बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन ये दुश्मन तो ये बहुत बड़ा दुश्मन है ये मेरे अंदर। अब आगे अल्लाह की जात का तसव्वुर करता है, अल्लाह की जात का तसव्वुर करता है, उसी को कहते हैं बहरे तौहीद में गरक हो जाता है। इसमें बहरे तौहीद में गरक हो जाता है। अब फिर जब हो गया तो इसका काम तो हो गया, ये तो पहुंच गया पहले ही लफ्ज। और बाद दूसरी आयत में फस्तईज़ बिल्लाहि वहुव समीउल अलीम, फइज़ा क़रअतल कुरान फस्तईज़ बिल्लाहि वहुव समीउल अलीम। और वहां समी और अलीम के दो सिफतें खास तौर से बयान की गई हैं। खास तौर से कौन सी दो सिफतें बयान की कुरान में? जब आप इस शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह, अल्लाह से ये दरखास्त करते हो, ए अल्लाह हमें एक महफूज किले में दाखिल फरमा, ये जहां ये शैतान दाखिल ना हो जाए। तो उसने दिल में वसवसा डाल दिया, उसने दिल में वसवसा डाल दिया। क्या वसवसा डाल दिया? वो पता नहीं सुना नहीं सुना, जिसको मैं कहता हूं पता नहीं सुना नहीं सुना, यही वसवसा, इसको जगह मत दे। तो वह समी, वो सुनने वाला है, वो सुनने वाला है। अब फिर वसवसा डाला, क्या उसको मेरे हाल की खबर भी है? और वो अलीम, वो जानता है। वो तो पहले क्या शर्त है? शर्त यह है कि जिससे पनाह मांगी जाए वो सुनता हो, और अल्लाह के बगैर कोई नहीं। और दूसरी शर्त यह है कि वो मेरे हाल को जानता हो, और इस दुश्मन को भी जानता हो, इसके दावो पेश को भी जानता हो जी। और उसके बाद उसमें कमाल कुदरत हो कि वो मुझे इस दुश्मन से क्या करे, हिफाजत की ताकत रखता है। वो इस दुश्मन ये जो है ये मतलब जाहिर खुला हुआ दुश्मन नहीं है। तो अल्लाह जल्ल शान को जो आपने इसमें जात का ये किया, यानी इसमें जात का इस्तेजार किया, इसमें जात यानी अल्लाह, अल्लाह, तो अल्लाह की कमाल कुदरत का आपने इकरार कर लिया।
اللہ جل شانہ کی کیا کیا؟ کمال قدرت کا اقرار کیا. اب یہی تو چیز ہے جو آپ سے یعنی جو اللہ آپ سے چاہتا ہے. اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اپنی عاجزی کو مان لیں، اقرار کر لیں، اپنی خودی کو چھوڑ دیں، اپنی انانیت کو چھوڑ دیں، اور اب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز محض سمجھیں، اور پھر اللہ کی کامل قدرت پر پورا یقین کریں. اب ایسے اگر اعوذ باللہ